الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، آج شوال المکرم کی 30 تاریخ ہے سن 1442 ہجری، 11 جون سن 2021 ہے. گزشتہ جمعے سے سوچ رہا تھا کیا بیان کروں. دل میں آیا کہ آیت الکرسی کے بارے میں آگاہ کیا جائے. قرآن حکیم کی یہ آیات بھی بڑی اہم ہے. عام روٹین میں ماں کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے، یہاں تک کہ نیند میں ڈرتا ہو تو ماں کی عادت ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص فرض نماز کے فوراً بعد، چاہے فرض فجر کے ہوں، چاہے ظہر کے ہوں، عصر کے ہوں، مغرب کے فرض ہوں، عشاء کے فرض ہوں، چاہے جمعے کے فرض ہوں، جو شخص فرضوں کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، میں آپ احباب کو کیا بتاؤں، یہاں تک کہ آتا ہے کہ اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی دروغہ، کوئی فرشتہ نہیں روکے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بڑا اونچا مقام ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی سے جن بھاگ جاتا ہے.
حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جن اتنا بڑا ہے کہ ایک قدم بر اعظم ایشیا میں، دوسرا قدم بر اعظم یورپ میں رکھ سکتا ہے۔ اتنا بڑا جن ہے، اتنی بڑی طاقت کا اللہ پاک نے اسے معیار دیا، لیکن جب کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ جن بھاگ جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ ایک صحابی کے یہاں تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ چور آ گیا، تھا بھی جن، صحابی نے پکڑ لیا، کہنے لگا چھوڑ دے مجھے، پھر تیرے گھر چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقوع بتایا، حضور نے فرمایا پھر بھی آئے گا۔ پھر دوسری رات صحابی تار میں بیٹھ گیا کہ حضور کا فرمان ہے، پکی بات ہے، وہ ضرور آئے گا، حضور نے جو فرما دیا۔ واقعی وہ دوسری رات آیا، صحابی نے پکڑ لیا، رسیوں سے باندھا، کہنے لگا چھوڑ دے، پھر میں نہیں آؤں گا۔ یہ پکی بات کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر کی بات، تفسیر ابن کثیر کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کو صبح بتایا تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر بھی آئے گا۔ تیسری رات کو آیا، صحابی نے رسیوں سے باندھ لیا، کہنے لگا چھوڑ دے، کہنے لگا اب نہیں چھوڑتا تجھے، کہنے لگا ایسا کلام بتا کے جاتا ہوں قیامت تو آ جائے گی، پھر میں تیرے گھر میں چوری کرنے نہیں آؤں گا، ہوں بھی جن، چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ کہنے لگا بتا، کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ لے، قیامت تو آ سکتی ہے، میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے لیے داخلہ بند، میں اب داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صبح پھر وقوع سنایا، حضور نے فرمایا تھا تو چور پر بات پتے کی کر گیا، پکی بات، اب واقعی قیامت تو آ سکتی ہے، وہ جن تمہارے گھر میں کبھی بھی چوری کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب قیامت آ سکتی ہے، وہ چوری کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، گھر کے دروازے، صدر دروازے پر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، گھر میں چوری نہیں ہوگی، دکان کے تالے لگاتے ہوئے بھی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، چوری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ 3 مرتبہ جہاں پر دل کرے اپنی کوئی چیز کھڑی کر دو، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، یہاں تک کہ وہ چوری نہیں ہوگی۔ وہ زمانہ موٹر سائیکل کا تو نہ تھا، جانوروں کا زمانہ تھا، لیکن آج کل اگر آپ احباب اس عقیدے سے، حضور نے فرمایا کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوگی، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور واقعی ہی بچاؤ ہو جائے گا۔ اب آیت الکرسی کے اندر کیا ہے ذرا وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ کا قرآن ہے، آیت الکرسی ہے، معمولی یہ کلام نہیں۔ اس کے اندر جو آیات کا ترجمہ ہے، اس سے پہلے مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن حکیم کی سب سے بہترین آیات کون سی ہے؟ صحابہ تھے، مجھ جیسا ملا حبیب تو وہاں نہیں تھا جو میری فیور میں آیات آتی کہہ دیتا کہ سب سے بہترین یہ ہے، یا کسی اور کی فیور کی آیات ہوتی کہتا بہترین ہے، لیکن نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو صحابہ کرام نے سمجھا۔ صحابہ نے جب کہا کہ آیت الکرسی، فرمایا ہاں میں سمجھ چکا ہوں کہ واقعی جس میں نیری توحید ہے اللہ عز و جل کی، تم واقعی ہی اللہ عز و جل کی شان کو سمجھ چکے۔ اس آیت الکرسی میں اللہ پاک نے کئی خاصے بتائے،
الہ کون ہوتا ہے، معبود برحق کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ میری بات نہیں، یہاں تک کہ قرآن حکیم کہتا ہے، آیت الکرسی کہتی ہے اللہ لا الہ الا ہوں، فرمایا او لوگو میں اللہ ہوں، میں الہ ہوں، میں معبود برحق ہوں۔ یہ بات آگاہ کی گئی کہ میں تمہارا اللہ ہوں، الہ ہوں، معبود برحق ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ الہی ٹھیک ہے، مانتے ہیں تو ہمارا اللہ ہے، الہ ہے، معبود برحق ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اب آگے چلو، اللہ پاک خاص سے بتا رہے ہیں کہ الہ کون ہوا کرتا ہے، کس کی پوجا پاٹ کی جائے، کس کی عبادت کی جائے، اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا، فرمایا الحی القیوم، فرمایا جو حی ہے، زندہ ہے، وہ تمہارا الہ ہے، جو قبروں میں چلا گیا الہ نہیں، یہ لات نہیں، منات نہیں، حبل نہیں، یہ تمہارے الہ نہیں۔ یاد رکھنا، منات کو الہ نہ ماننا، 360 بتوں کو جو تم نے الہ مانا ہوا ہے، خبردار تمہیں الہ ماننے کی اجازت نہیں۔ بڑے سے بڑا پیر صاحب بھی ہو، پتہ ہے جب بیمار ہو جائے، یہاں تک کہ مریدوں کا محتاج کے ہسپتال میں لے جائیں، مرید ہسپتال میں لے جاتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اسی طرح اب پیر صاحب انتقال کر جاتے ہیں، پیر صاحب انتقال کر جاتے ہیں، اب مریدوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، اب دیکھو جنازہ کیا ہے، مغفرت کی دعا ہے، خود وہ پیر اٹھنے پر قادر نہیں، قبر تم نے کھودی، قبر میں اتارا، اوپر یہاں تک کہ منوں کی من مٹی ڈالی، کتنی من مٹی ڈالی، پھر کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ اللہ پاک فرماتے کچھ اب شرم کر لے، اب کہتا ہے یہ حاجت روا ہے۔ اور لوگوں کا بھی کیا کہنا، یہ کل کی بات ہے، انٹرنیٹ پہ میری زوجہ لطیفہ سنانے لگی، کہنے لگی آپ مولوی صاحب ہیں ذرا توجہ سے سننا، کام کا لطیفہ۔ میں نے کہا سنا۔ ایک شخص نے اپنی محبوبہ کو کہا کہ ایسا تحفہ دے جس سے میں تجھے یاد رکھوں۔ اس نے اپنی جوتی کا نیچے والا تلوا دے دیا، جوتی کے نیچے والا حصہ دے دیا۔ اب وہ سنارے کے پاس گیا، سنارے کو کہنے لگا کہ اسے چاندی کے فریم بنا کر دے، یہ جوتا جو ہے، جوتے کے نیچے کا جو تلوا ہے نا، میں اس فریم میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کل آ کے لے جانا۔ اب کل لینے کے لیے گیا، انہیں کہ اے دساں یہ جوتا کیڑے پیر صاحب دے پیر دا تلوا ہے، میرے گھر والے چم چم کے تھک گئے، میں اس دا پانی گھول کے پی چکا کہ پتہ نہیں کیڑے پیر صاحب دا ہے، وقت لگ ونے۔ انہیں کہ کوئی پیر دا نہیں، جنہاں نال میں پیار کرے نا، میری محبوبہ دے جوتی دا تلوا ہے۔ لوگ بگڑنے پر آئے تو یہاں تک بگڑ جاتے ہیں کہ جوتی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حقیقت جو اللہ کا بھیجا ہوا قرآن ہے اس کے قریب نہیں آتے۔ حالانکہ کتنی واضح بات آ گئی، کسی اور کی بات ہی ہوئی نہیں، مالکی کائنات کا اعلان آ گیا، فرمایا الحی القیوم، فرمایا او لوگو الہ تو وہ ہوا کرتا ہے، اللہ وہ ہوا کرتا ہے، معبود برحق وہ ہوا کرتا ہے جسے یہاں تک کہ ہمیشہ زندہ رہے اور سارے کارخانے کو اکیلا چلانے والا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کے کارخانے کا پارٹنر اور کوئی نہیں، اکیلا ہے۔
یہاں کاروبار میں شراکت کرتے ہو کتنی بربادی ہو جاتی ہے، بھائی کر لے پھر بھی نہیں چلتا، باپ اور بیٹے کی شراکت ہو پھر بھی بربادی ہوتی ہے۔ یہاں شراکت، یہاں تک کہ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور اللہ ہوتا، یہاں تک کہ نظام نہ چلتا، ایک صدر دوسرے صدر کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک اللہ دوسرے اللہ کو کیسے مانے؟ اب پہلی بات یہ کی کہ میں کارخانے کو اکیلا چلانے والا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں، اکیلی اللہ کی ذات۔ چلو جی یہ بات مان لی گئی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ الہی اکیلا کارخانہ چلاتا ہے، ہمیں تو نیند بھی آ جایا کرتی ہے، ہم سو جایا کرتے ہیں، تو مالک کی کائنات ہے، بتا کیا تجھے بھی نیند آتی ہے یا نہیں؟ آپ بھی تو سوتے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اللہ عز و جل سے یہی سوال کر لیا کہ الہی یہ بتاؤ کہ کیا آپ سوتے نہیں؟ فرمایا پانی کے پیالے لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ کتابوں میں آتا ہے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ، اور دوسری روایت میں دونوں، یہاں تک کہ پانی کے پیالے، فرمایا ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ٹھنڈی ہوا چلائی، پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، مٹی کے تھے نا، کوئی اسٹیل دیتا ان کو ہے نا، لوہے دے کو نا، پتل تانبے دے کو ہے نا، مٹی کے تھے، وہ ٹوٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دھڑام سے نیچے گرے، زمین پر گر گئے، یہاں تک کہ نیند آ گئی۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اگر مجھے نیند آ جائے نظام دھرم برم نہ ہو جائے؟ اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ثابت کر دیا، فرمایا او لوگو میری وہ ذات ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، فرمایا یاد رکھنا نیند تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے اونگ تک نہیں آتی، انگلاوا نہیں آتا، میرا کام حکمت کا ہے۔ کئی بوڑھے لوگ آ جاتے ہیں کہ حبیب کوئی دوا دے، وہاں نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ بوڑھا آدمی فارغ ہوتا ہے، دن میں بھی آرام کرتا ہے، رات کو بھی کرتا ہے، سردیوں کی رات بڑی ہوتی ہے، اسے نیند کیسے آئے؟ کئی لوگ آتے ہیں اور اللہ پاک فرماتے ہیں نیند تو بڑی دور کی بات ہے، انگلاوا نہیں آنا، اللہ پاک فرمانے میں بیٹھ کے گھلا نہیں کھانا۔ یہ بھی اللہ پاک نے اللہ معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا، فرمایا او لوگو الہ اسے مانو، پوجا پاٹ اس کی کرو، حاجت روا الوہیت کا مالک، ربوبیت کا مالک اسی کو مانگو، اسی کو مانو، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم۔ بڑا واضح اعلان آ گیا۔ اللہ پاک ابھی بھی اپنے خاصے بتا رہے ہیں کہ اللہ کون ہوتا ہے، کس کی پوجا پاٹ کریں۔ آگے بھی اللہ عز و جل کا اعلان آ گیا، فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یاد رکھنا جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ہے، ساتوں آسمان میرے، اللہ پاک فرماتے ہیں سورج میرا، چاند میرا، ستارے میرے، ساتوں آسمان میرے، جنات بنائے ہوئے میرے، یہاں تک کہ فرشتے بھی میرے۔ فی الارض فرمایا کہ کرۂ ارض پر ہر ایک چیز میری ہے، یہاں تک کہ یہ مدرسہ شرفیہ، مسجد شرفیہ حقیقت میں مالک کی کائنات کی ہے۔ میں کس کی پیداوار ہوں، کس نے بنایا مجھے، کون نہیں جانتا کہ یہ ملا حبیب مالک کی کائنات نے بنایا، چودھری یوسف صاحب کو مالک کی کائنات نے بنایا، یہاں تک کہ ہمارے چچا جان منظور
صاحب کو کس نے بنایا کون نہیں جانتا، بھائی عثمان کو کس نے تخلیق کیا، اللہ عز و جل کے علاوہ قرۂ ارض کا فیصلہ آ گیا کہ ہر ایک چیز قرۂ ارض کی میری ہے کسی اور کی نہیں۔ آج کسی کے پاس 2-4 مربع زمین ہو، پھولا نہیں سماتا، اکڑ میں آ جاتا ہے، اوے دیکھو پتہ نہیں میں اتنے مربوں کا مالک ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پورے ارض کا مالک میں ہوں، آؤ بڑے بڑے امیروں کی چاپلوسی کرنے والوں ان کی چھوڑو، آؤ میرے در کے بھکاری بن جاؤ۔ کئی لوگ اس نظریے سے چاپلوسی کرتے ہیں یہ بڑا امیر ہے، حالانکہ امیر ذات اللہ کی ہے، اور اس کے در پر آنے سے، چاپلوسی کرنے سے، اس کے در کا بھکاری بننے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ملے گا، نہ ملے آ کر میرا سر قلم کر دینا۔ اور آگے بھی بڑا عجیب کیا دیا، لفظ من لے کر آئے، من اس کا معنی ہوتا ہے وہ کون ہے، وہ کہہ رہا ہے جڑا میرے بارے یوں بات کرتا ہے کہ میں اللہ سے زبردستی کرا سکتا ہوں، نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بیٹی باپ کو مجبور کر سکتی ہے، اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ اس پر بھی قرآن حکیم آ گیا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو یوں کہتا ہے اللہ عز و جل سے میں اپنا کام زبردستی کرا سکتا ہوں۔ اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور ہیں، وہ یہی تو کہتے ہیں یہ خدا کے جوتا ہیں، زبردستی اللہ سے ہمارا کام کرا کر دیتے ہیں، نہیں۔ اسی بات کو اللہ پاک نے کلیئر کیا کہ میری ذات کسی کے آگے مجبور نہیں۔ آپ بتاؤ اللہ کسی کے آگے مجبور ہے؟ ذرا بھی نہیں، ذرا بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن کی آیات آ گئی، ہم لوگ قرآن حکیم پر توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو یوں کہتا ہے کہ میں اللہ سے زبردستی کرا سکتا ہوں، الا باذنہ، جو عاجزی کرے گا، جو مانگنے والا بنے گا، جو میرے در کا یہاں تک کہ بھکاری بنے گا، اسے میں عطا کر دیتا ہوں۔ اور آگے بھی قرآن حکیم نے دعویٰ کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے کیا ہونے والا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولوی حبیب صاحب دسو آج کیڑا نمبر لگتا پہ، آج 11 تاریخ ہے نا، کل 10 تاریخ گزری ہے، انعامی بونڈ کے چکروں میں سارے بیٹھے تھے، کئی لوگ آ گئے سہکاری صاحب تسا نیک آدمی ہو، جڑا نمبر دسے سو نا زبان چ بولے تو وہ لگ ہوئے بھاوے تو کو پتہ ہوئے نہ ہو۔ اور جو سڑکوں پر بالکل مجنوں، دیوانے، پاگل، جنہیں اپنا آگا پیچھا چھپانے کا بھی شعور نہیں، استنجا کرنے کا شعور نہیں، پاکی کا شعور نہیں، ان سے لوگ پوچھ رہے تھے بابا جی نمبر بتاؤ کیڑا نمبر لگ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے جے ملا حبیب کو اگر پتہ ہوئے تو پہلے اپنا نمبر نہ لاوا، بنا کا نمبر لاوا۔ اور کئی لوگ دعوے لائی بیٹھو نا، کھیڈ کے دیکھ 500 روپے کا، دیکھ جڑا نمبر دینا پہ پکا دینا پہ، جڑے لیول نہیں لگتا صحیح دسا ہوئے اور تھوڑی جی مسٹیک تھی گئی ہے، اگلی دفعہ کھیڈے پکا نمبر۔ اللہ پاک نے یہ بھی دعویٰ کر دیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے کیا ہونے والا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور پیچھے کیا ہوتا رہا میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔
اور یاد رکھنا آگے بھی قرآن کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمام علوم، تمام علم کے خزانے میرے پاس ہیں، آؤ مجھ سے علم لو، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ عز و جل علم دینے والا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ مجھ سے علم لو، میں تمہیں علم عطا کرنے والا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور اللہ پاک کے پاس جو علم ہے، علموں کے خزانے ہیں، اس سے ہم کچھ لیتے نہیں۔ اللہ عز و جل کا دیا ہوا سب سے بڑا علم قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو علم ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ سب سے بڑھ کر علم جو ہمارے پاس ہے اس علم کو ہم لے کر راضی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، لوہے کی نہیں، لکڑی کی نہیں، پلاسٹک کی نہیں، ربڑ کی نہیں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کرسی سے مراد بیت اللہ کو قرار دیا۔ اللہ کی جو کرسی ہے بیت اللہ ہے، یہی کرسی عرش عظیم تک جا رہی ہے، اسی لیے اس کے ارد گرد حکم ہے سجدہ کرو۔ یہ کرسی عرش عظیم تک جا رہی ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، فرمایا آسمان اور زمین اس کے ارد گرد سارا نظام چل رہا ہے اسی کرسی کے۔ اللہ کی کرسی کی زیارت کرنے کے بارے میں نے بتایا نا، حدیث شریف میں کرسی اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ بیت اللہ ہے۔ فرمایا جب اللہ کے گھر میں آدمی پہلی مرتبہ آتا ہے، بیت اللہ پر نگاہ پڑتی ہے، دیدار کرتا ہے، 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور بیت اللہ کو ایک مرتبہ دیکھنا زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے اس کرسی کا ذکر کیا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ پاک نے بڑے عجیب قیمتی جملے، خدا کی قسم اگر ہم احباب آیت الکرسی کو سمجھ جائیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جھاڑ پھونک کے لیے تو پڑھتی ہیں آیت الکرسی، جنات کو بھگانے کے لیے تو پڑھتی ہیں، یہاں تک کہ بچہ نیند میں ڈرتا اس کے لیے تو پڑھتی ہیں، اصل میں اس کا ترجمہ نہیں پڑھتی۔ اگر اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو پھر عقیدہ توحید آدمی سے دور نہیں ہوگا، آدمی عقیدے کا بھی پکا بنے گا۔ آگے بھی میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور کوئی اور کہنے والا نہیں، وہی اللہ ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی مالک کی کائنات ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو کہتا ہے او لوگو تمہاری حفاظت مجھے تھکاتی نہیں۔ ولا اللہ پاک قرآن حکیم میں کہتے ہیں کوئی اور کہنے والا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، آج جمعے کا دن ہے، بدھ کے دن بچوں کو سکول سے لے کر واپس آ رہا تھا، راستے میں ہی میں بے ہوش ہو گیا، موٹر سائیکل بھی گر گئی، میرے 3 بچے بھی گر گئے، میں خود بھی گرا ہوں، اور کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا، دکانداروں نے اٹھایا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تجھے بانس یہاں اتنی زور کا لگا ہے، تیرے ساتھ یوں دیکھ کہاں کہاں چوٹ لگی ہے۔ میں پھر چیک کیا، کچھ بھی نہیں۔ کس نے حفاظت کی؟ اسی مالک کی کائنات نے۔ آج کل خیال بھی کرو، گرمی زیادہ ہے، یہ بھی نہیں، اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے، لیکن حفاظتی تدابیر بھی اللہ پاک نے بتائی ہے، اس پر بھی عمل کرو۔ آج کل
नमक वाला पानी भी पियो, जिसे ब्लड प्रेशर हाई हो तो ना पिए, नींबू का इस्तेमाल भी करो, और ज़रूरत से ज़्यादा बाहर ना निकलो। कल खबरों में सुन रहा था न्यूज़ चैनल पर कि 42 से 43 पर गर्मी है, लेकिन जो ये हवा चल रही है, इस हवा की लू इतनी शदीद हो जाती है, दोपहर को वो असरात 50 और 52 के हो गए गर्मी के। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह पाक फरमाते हैं, ओ लोगों, तुम्हारी हिफाजत करने वाली मेरी ज़ात है। आगे कुरान कहता है, वहुवल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरी ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। फरमाया, पहले अल्लाह पाक ने फरमाया वहुवल अलीयुल अज़ीम, पहले फरमाया ओ लोगों, बुलंद मेरी ज़ात है, मेरी ज़ात के अलावा और कोई नहीं। और फिर अज़ीम के बारे में भी कहा गया कि मेरी ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरी हाथ की हथेली, अल्लाह सारी दुनिया को ऐसे देख रहा है। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने पूछा, अल्लाह कितनी बड़ी ज़ात है? इमामुल अंबिया ने इशारा कर दिया, अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत बड़ी ज़ात है। हाथ फैला दिए और बता दिया कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। काफी सारे लोगों के कहने पर कि यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी और गूगल वगैरह और तरफ भी आप बयानात भेजें, तो गुज़िश्ता जुमे में एक दोस्त ने फी सबीलिल्लाह चैनल भी बना के दिया है, बल्कि अपने घर में उसने खाना भी खिलाया, बोतलें भी पिलाई हैं। अल्लाह उस पर भी करोड़ों रहमतें फरमाए। तो अगर जिसने भी मुझे यूट्यूब पर अगर चेक करना हो तो तैयब हबीब के नाम पर चैनल है। ये आज का भी बयान इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे तक पहुंच जाएगा। जिन अहबाब ने सुनना और सुनो, माओ बहनों बेटियों को सुनाओ कि आयतुल कुर्सी क्या है, अल्लाह का कुरान क्या बता रहा है। तो तैयब हबीब के नाम पर यूट्यूब पर इंशाल्लाह आप चेक करेंगे तो आज का भी बयान चला जाएगा। बहरहाल तैयब हबीब के नाम पर है, आप कारी तैयब हबीब कहना ज़रूरी है, क्योंकि पहले मेरे बेटे के नाम पर बना हुआ था, इसी पर नाम रख दिया तैयब हबीब चैनल पर। अगर जो पहले भी कई बयान मैंने पूरे हफ्ते में भी काफ़ी सारे एक छोटे छोटे मैसेज भी भेजे हैं। लोग लंबा चौड़ा बयान नहीं सुनते, 2-2, 2.5 मिनट का भी, 3 मिनट का भी बयान है, कुछ नमाज पर है, कुछ किसी चीज़ पर है, मुख्तलिफ उन्वान है, यूट्यूब पर आप देख सकते। बहरहाल जिन अहबाब ने सुनते पढ़ने नहीं हो सुनते पढ़ने, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।